ایک لڑکا ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے کہ بابا جی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کامیابی کا راز بتائیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آؤ میرے پیچھے چلے آؤ۔ وہ لڑکا اٹھتا ہے اور وہ بابا جی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد جب وہ پوری طرح سے تھک جاتا ہے تو بابا جی کو کہتا ہے کہ بابا جی اب میں بالکل تھک چکا ہوں تو مجھے کامیابی کا راز بتائیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تو راز جاننا چاہتا ہے تو میرے پیچھے چپ چاپ چلا آ۔ آگے جا کے دریا آ جاتا ہے اور بابا جی دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ وہ پیچھے سے آواز لگاتا ہے کہ بابا جی مجھے تیرنا نہیں آتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر تو واقعے میں ہی کامیابی چاہتا ہے تو میرے پیچھے آ جاؤ، دریا کے اس پار جو درخت ہے میں تجھے اس درخت کے نیچے جا کے تیری کامیابی کا راز تجھے بتا دوں گا۔ لڑکے کو تیرنا نہیں آتا، لڑکا چھلانگ لگا دیتا ہے۔ شروع میں پانی تھوڑا سا کم گہرا ہوتا ہے تو آدھا دریا جو ہے عبور کر لیتا ہے، درمیان میں جا کے پانی کی گہرائی بڑھ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے پھنس جاتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے اور بابا جی کو کہتا ہے بابا جی اب میں ڈوبنے لگا ہوں، اب تو مجھے کامیابی کا راز بتا دیں۔ بابا جی کہتے ہیں میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کامیابی کا راز بتاؤں گا، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اس درخت کے نیچے آ کے اس کامیابی کا راز بتاؤں گا۔ اگر تو واقعے میں ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس جو ہے اس درخت کے نیچے آ جاؤ، میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں گا۔ کوشش کرتا ہے، ڈوبتا ہوا، بچتا ہوا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا، آخر کار وہ دریا کو عبور کر لیتا ہے۔ دریا کو جب عبور کرتا ہے اس درخت کے نیچے جاتا ہے اور بابا جی کو کہتا ہے کہ میں اب تو دریا بھی عبور کر رہے ہوں، اب مجھے کامیابی کا راز بتائیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ یہی جو تو سفر طے کر آیا یہی تیری کامیابی کا راز ہے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں پوری طرح سے، ہم اپنے سفر سے تھک جاتے ہیں، اپنی جو کامیابی کی منزل ہے اس میں ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سفر کرنا نہیں چھوڑتے۔ جب ہم ڈوبنے لگتے ہیں لیکن ہم جد و جہد نہیں چھوڑتے اور آخر کار ہم اپنی منزل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہم اپنی کامیابی کو پا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے ہماری زندگیوں کا حال بھی۔ ہم لوگ اکثر جو ہے کامیابی تو چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ راستے میں ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی ہے، ہمیں حوصلہ افزائی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمارے اندر کی موٹیویشن مر جاتی ہے اور ہم جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ہم وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ یا ہم اگر وہاں کی جو مسافت ہے وہ طے کر بھی لیں تو آگے جا کے جب ہم پوری طرح سے ڈوبنے والے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ اپنے آپ کو اپنی جو ہمت ہے اسے توڑ دیتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم پوری طرح سے اس دریا کے اندر جو مشکلات کا دریا ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں جو اپنے منزل کی طرف پورے حوصلے کے ساتھ چل نکلتے ہیں، جو راستے میں تھکتے نہیں، جو مشکلات کا دریا میں ڈوبتے نہیں، آخر کار وہ دریا کو عبور کر کر اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ آج ہم دوست بھی بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ کامیابی قسمت میں لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، کامیابی ایک مستقل مزاجی کا نام ہے، کامیابی آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے کا نام ہے، کامیابی مستقل محنت کا نام ہے، کامیابی آپ کو قسمت میں نہیں ملتی۔ کامیابی کے لیے آپ نے ایک اور بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جانا کہاں پر ہے، آپ کو اپنی منزل کا ٹارگٹ پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم محنت تو کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پہنچنا کس جگہ پر ہے۔ ہمیں اپنی کامیابی کے اس سفر کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے اور کتنا کام ہمارے کامیابی کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ ایک دفعہ جو ہے شام کے ٹائم دو لڑکے کھانا کھا کر باہر نکلتے ہیں واک کرنے کے لیے تو راستے میں انہیں ایک بزرگ نظر آتے ہیں۔ ان بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کس جگہ جانا ہے؟ کہتے ہیں بابا جی ہم نے جانا تو کہیں نہیں، بس کھانا کھایا تو باہر نکلے تھے تو کچھ واک کرنے کے لیے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پھر اس سڑک کے ساتھ کیا لینا دینا، آپ تو جس طرف بھی جائیں گے آپ کے لیے تو تمام سڑکیں ایک طرح کی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہنچنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ ہم نے پہنچنا ہے اس سے منسلک جو سڑک ہے، اس سے منسلک جو راستہ ہے، وہاں پر ہم سفر کریں گے تو ہم اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے، ورنہ ہمارا حال بھی ان دو لڑکوں کی طرح ہوگا کہ ہم جس طرف مرضی سفر کریں اور جتنا مرضی سفر کریں ہماری منزل کبھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ واقعی میں ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال ضرور رکھیے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کس جگہ پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے۔ اس کے حساب سے آپ اپنا سفر شروع کیجئے اور اپنی منزل کی طرف بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ اور بالکل
حوصلے کے ساتھ آپ چلتے چلے جائیے، انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ اپنے مقصد کے اندر، اپنے سفر کے اندر کامیاب ضرور ہوں گے۔ اکثر لوگ راستے سے دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اپنی منزل سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر کسی منزل کی طرف چلتے ہیں، جب ہم روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں یا بائک کے اوپر، تو کسی جگہ پہ ہمیں ٹریفک بلاک بھی ملتی ہے، ہم وہاں سے گھر واپس نہیں آ جاتے ہیں، ہم اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں، گلیوں سے، فٹ پاتھوں سے، اور جہاں جہاں سے راستہ ملے ہم بچ بچا کر نکل کر اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور آخر کار ہم اپنی منزل کی تکمیل کر لیتے ہیں، ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر واپس نہیں ہٹنا ہے۔ راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، سفر میں جو ہے مشکلات بھی ملیں گی، پریشانیاں بھی ملیں گی، ناکامیاں بھی ملیں گی، لیکن ہمیں اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنا ہے، ہمیں اپنے ٹارگٹ سے نہیں بدلنا ہے۔